جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مدنی کلینک کے اندر آج جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ بچوں کی بیماری کے حوالے سے ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو کمزوری ہوتی ہے، جو بیماریاں ہوتی ہیں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس پہ تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ان کی کالز بھی آپ کی لیتے رہیں گے اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خاص کر پیدائش کے وقت جو بچے ہوتے ہیں، ان کا جو وزن عمومی طور پہ کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہی پہلے سوال میں یہی پوچھنا تھا کہ پیدائش کے وقت بچے کا وزن کیا وجہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سب سے بڑی وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں۔ جو ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اس حساب سے اس کی خوراک وہ نہیں لے پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جیسے جن دنوں پریگننٹ ہیں تو ان کی یعنی نارمل ایک وہ ہیں، تو ایک ریکوائرمنٹ نارمل فیمیل کی ہوتی ہے، کیلوری کی بھی، فوڈ کی بھی۔ اب پریگننسی میں یہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں یا ویسے ہی رہتی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی پریگنینسی میں ریکوائرمنٹ تو ان کی بڑھتی ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اگر آپ اسٹڈی نکال کے دیکھتے ہیں تو اکثر جو ہے خواتین جو ہیں وہ ان میں خون کی کمی پائی جاتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران عموماً خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات یہی آتی ہیں کہ ایک تو جو خوراک ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لی جاتی، اور جو خوراک لی بھی جاتی ہے وہ مناسب طریقے سے بھی نہیں لی جاتی، مطلب جو چیز کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے جسم کو وہ بھی ہم پوری طریقے سے نہیں لے پاتے۔ تو الٹیمیٹلی جب آپ ڈائٹ صحیح لیں گے تو بچے کی گروتھ پہ بھی ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تو جب وہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ویکنیس، کمزوری یا انڈر ویٹ، یعنی کہ جو ایک وزن ہونا چاہیے بچے کا اس سے وہ کم پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹینڈرڈ 2.5 سے یا 3.5 kg ہونا چاہیے، کم و بیش یہی اتنا وزن ہونا، اس سے کم ہو تو یہ انڈر ویٹ چلے جاتا ہے بچہ، اور پھر اس میں پھر دوسرے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، ماں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بچے کو بعض اوقات ہاسپٹل کے اندر کافی عرصے رہنا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات انکیوبیٹر کے اندر بھی رکھنا پڑتا ہے، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہوتی ہے بعض اوقات وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر ہم شروع میں ہی خوراک کا خیال رکھیں، مدر ڈائٹ کا خیال رکھیں، ماں کی خوراک کا خیال رکھیں، تو آگے یہ مسائل کے چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ڈیورنگ پریگنینسی یا خون کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، جیسے CBC ٹیسٹ کرا کے ہیموگلوبن لیول چیک کروا سکتے ہیں، یہ 1 مہینے میں کرائیں یا 3 مہینے پہ فالو اپ کراتے رہیں؟ دیکھیں، شروع میں تو جو روٹین ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو کروایا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ کلینکلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ خون کی کمی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر خون کی کمی ہے تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ بھی ڈاکٹر جو ہے وہ ادویات کی شکل میں دیے جاتے ہیں، ملٹی وٹامن وغیرہ دے دیتے ہیں۔ ہاں، وہ آئرن سپلیمنٹ ہیں، وہ انجیکشن کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں، وہ گولیوں کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دے کے ان کی خون کی کمی پوری کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے کمزوری پیدا نہ ہو ماں میں بھی اور بچے میں بھی۔ اب بچہ جب ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس میں جو کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو انڈر ویٹ بچہ ہوتا ہے وہ جو اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، تو ہمارے یہاں کم و بیش 51 سے لے کے 50 سے لے کے 51% خواتین جو ہیں ان میں جو ہے خون کی کمی پائی جاتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی،
اور پھر جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اس بچے کو بھی وزن جو ہے کافی حد تک کم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو اعداد و شمار ہیں اس میں 1000 سے کم و بیش 86 بچے جو ہیں وہ مختلف بیماریوں میں پائے جاتے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ کا 0.86% جو ہیں وہ مختلف بیماریوں میں پائے جاتے ہیں اگر انڈر ویٹ بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو جس کی وجہ سے ان میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کو انڈر ویٹ بچے جب پیدائش ہو جاتی ہے، ان کا وزن کم ہے، تو جیسے وزن کم ہونے کی وجہ سے ان کو جلدی جلدی بیماریاں لگنے کا رسک بڑھ جاتا ہے. نہیں، ہاں اس میں بہت بڑا رسک ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں وزن کم ہے، ایک وزن کم ڈائٹ کی وجہ سے بھی کم ہو گیا ان کا. جب جسم کے اندر خوراک مناسب مقدار میں نہیں ہوگی تو جب اس کا جو مدافعتی سسٹم ہے یعنی ڈیفینس سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے ورک نہیں کرتا ہے. یعنی اس میں ہوتا ہی تو آلریڈی کم وزن سے پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد چونکہ وزن کم ہے، غذا بھی صحیح نہیں رکھی گئی، تو مزید اب یہ نہ ہونے کی صورت میں انفیکشن بڑھ جاتے ہیں، ہائٹ نہیں بڑھتی، جلدی کیچ کر لیتا ہے بچہ، کیونکہ اس کے اندر جو پاور ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، ریزسٹنس پاور اس کا کم ہوتا ہے. تو وہ جو بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ جلدی اس بچے پہ اثر کرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار اس کو بیمار ہونے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کسی بھی شکل میں ہلکا پھلکا موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ فوراً بیماری کی طرف چل جاتا ہے. بالکل، اس میں یہی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہیں آتا ہے نا کہ جب آپ اچھی ڈائٹ لیں گے، باڈی کو صحیح مقدار میں ہر چیز ملے گی تو آپ کی باڈی کا جو ریزسٹنس ہے، جو باڈی کے مدافعتی سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا. جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو جو جراثیم آپ باہر سے بچے لے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے جو ہے لڑنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اتنی آسانی سے بیمار نہیں ہو پاتے. لیکن کمزور بچوں کو یہ کیچ اپ کر لیتے ہیں تو وہ بار بار اس لیے جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ جو وزن کا ہم کس طریقے سے پتہ کریں؟ جیسے اکثر یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے 6 ماہ کے اندر جس وزن سے بچہ پیدا ہوتا ہے 6 ماہ میں وہ وزن ڈبل ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ 2 کلو گرام کے وزن سے پیدائش ہوئی تو 6 ماہ بعد اس کا وزن 4 کلو ہوگا، اور 1 سال بعد اس کا وزن کم و بیش ٹرپل ہو جاتا ہے، یعنی 6 کلو ہو جائے گا. ایک اسٹینڈرڈ یہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ یہی ہو، لیکن ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یہی چلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 سال کا 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی جو 6 مہینے کے بعد اس کا ڈبل وزن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 1 سال کے اندر وہ. تو اس طریقے سے بچے کی وزن کی بھی ہم مانیٹرنگ رکھیں کہ وزن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. بالکل، یہ مانیٹرنگ کرنی چاہیے تاکہ ایک آئیڈیا ہو آدمی کو کہ بچے کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس میں وہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس شکایت آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ جو ہے کمزور ہو رہا ہے، بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، بچے کا قد نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہ مختلف قسم کی شکایت آتی ہے. اس کی ریزن، اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ اس کی ڈائٹ ایک تو پراپر نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے کھا نہیں پاتا ہے وہ، جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کچھ پیٹ کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں بچہ ڈائٹ تو صحیح ہوتی ہے لیکن کھا ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے، جیسے ہاضمے کے مسئلے ہوتے ہیں، بچوں میں بھی ہوتے ہیں اس طرح. ہاں، وہ پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے تو ہیں مسئلے. تو وہ بچوں میں جیسے عموماً پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو یہ پیٹ میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں اور پڑ جانے کے بعد جو ہے ان کے آفٹر افیکٹ صحت پہ کیا؟ دیکھیں، پیٹ میں جب ایک تو جیسے موسٹلی پانی کی وجہ، دوسرا پھر صفائی ستھرائی گھریلو ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کچھ خوراک اس قسم کی ہوتی ہے. دیکھیں، گھوم پھر کے ساری باتیں پھر وہی خوراک پہ آ جاتی ہیں. صحیح ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے چاہے بچوں کی ہو بڑے کی ہو، وہ ایک مناسب خوراک ہونی چاہیے، متناسب خوراک ہونی چاہیے، تو اس سے کافی حد تک بہتری ہو جاتی ہے. تو اگر آپ پانی، خوراک، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو بچے کو یہ پرابلم ہوتی بھی ہے تو یہ پرابلم ایسی نہیں ہے جس سے آدمی بچ نہیں سکتا یا جس کا علاج نہیں. عموماً یہ دیکھا تھا پیٹ میں ڈاکٹر بول دیتا آپ کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے، تو ان سے یہ بچے پہ کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کا کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں 2-3 مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں میں. ایک تو یہ کہ ایک تو ان کی بعض بچوں میں بھوک کم ہو جاتی ہے، بعض میں بہت بڑھ جاتی ہے، تو یہ کانفلکٹ ہوتا ہے. اس میں ہائٹ اور وزن بھی فرق اس میں بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اندر ورمز ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہونے دیتے، پراپر نہیں ہونے دیتے، تو گروتھ نہیں بن پاتی. میں نے اس طرح کے پیشنٹ دیکھے، ان کی عمر ہوگی کم و بیش 16 سال نا،
اور ان کی ہائٹ کم و بیش اتنی ہی ہوگی, اور کرونک پیشنٹ تھے اور ان کے پیٹ میں کیڑوں کی ہسٹری آئی چلی آ رہی تھی. تو مزید معلومات کی گئی تو پتہ چلا وہاں جس علاقے میں وہ تھے وہاں کا پانی میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بار بار وہی پانی پئیں, دوا بھی استعمال ہو رہی تھی, پانی پئیں وہی دوبارہ کیڑے بار بار ہو رہے تھے. وہ بچے 16 سال کے, اتنی سی عمر کے بچے, اور بالکل دبلے پتلے, وزن بھی کم ان کا. نہیں, گروتھ پہ تو نقصان اس میں ڈیفینیٹلی افیکٹ پڑتا ہے. اچھا, صرف آپ کی ہائٹ کے اوپر نہیں, مینٹل گروتھ پہ بھی فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. بعض اوقات آپ کی اوور آل باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے, آئیز پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے, آپ کے جو بولنے کے جو پاورز ہوتے ہیں ان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, وہ بھی کافی ڈیلے پاور ہوتے ہیں. کافی دیر سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے کافی دن ہو گئے, کافی عرصہ ہو گیا نہیں بول پا رہا ہے, اس میں بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری ریزنس نکلتے ہیں اس کے اندر کہ آپ کی ڈائٹ, آپ کا ماحول, یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. صحیح ہے. ان دونوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ڈسکس ہوا نہیں, ابھی اس کے اوپر ہم پہنچے نہیں, کیونکہ وہ انشاءاللہ کریں گے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ میدا جو ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کو اگر ہم لیں میدے کو, اب اس میں جو پانی آ رہا ہے یہی پانی ہمارا اوپر کے ٹینک میں جا رہا ہے, واٹر ٹینک میں, اور پھر وہی سے پانی ہمارے نلکوں میں سپلائی ہو رہا ہے. یہی ہے جی جی. تو اب جو پانی میدے میں, جو کھانا میدے میں جا رہا ہے, اب وہی کھانے کے اثرات ہمارے دیگر چیزوں پر متاثر ہو رہے ہیں, جیسے آپ کسی کہہ رہے تھے. اب ماحولیات, جی, تو اس کو کس طرح ڈسکس کریں گے ماحولیات کے حوالے سے؟ کالس آئیں تو لے لیجیے. ماحولیات کو کس طرح ڈسکس کریں؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں, اب ڈیفینیٹلی بہت ساری سچویشنس ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہ بعض اوقات ماحول نہیں چینج کر پاتا ہے, لیکن کم از کم اپنے اندر گھر کا ماحول تو آدمی یہ چینج کر سکتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتا ہے, ایک ذہن دے سکتا ہے, خود بھی اس چیز کو بنا سکتا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز استعمال کرنی ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنی ہے, پراپر طریقے سے استعمال کرنی ہے. اب اس میں ایک چیز عرض کرتا چلوں گا کہ جیسے ابھی بچوں کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں, تو اس میں دو تین بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن ایک میں خوراک تو بچہ کھا رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے, لیکن مناسب خوراک نہیں کھا رہا ہوتا, تو وہ میرسمس کی تصویر دیتا ہے. وہ بیماری کا نام ہے میرسمس. تو خوراک تو وہ کھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ مناسب خوراک نہیں کھا رہا ہوتا جو اس کو ضرورت, کیلوری جو ہوتی ہے, توانائی اتنی نہیں, توانائی ہوتی. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ خوراک نہیں کھا رہا ہوتا, صرف اگر کھا رہا ہوتا ہے تو صرف اور صرف پروٹین ڈائٹ لے رہا ہوتا ہے, مطلب صرف آپ کا یہ انڈے, گوشت, اس قسم کی چیزوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, وہ بھی جو ہے پرابلم کرتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم تربیت دیتے ہیں یا اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کس طرح کا جو ہے خوراک استعمال کرنی چاہیے, بچوں کو کس طرح کی خوراک استعمال کرانی چاہیے, تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر پاتے ہیں کہ آپ نے, اب جو باہر کا ماحول ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہر آدمی کو چینج کرنا مشکل ہوگا کہ آپ ایک علاقے میں ایسے رہ رہے ہیں جہاں پہ باہر کا ماحول اتنا صاف ستھرا نہیں ہے, آپ وہاں پہ نہیں افورڈ کر سکتے, کہیں باہر نہیں جا سکتے, تو آپ اندرونی فیملی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم اوور آل ہم ایک ایسی فیملی ہے جو یہ سوچ رہی ہے کہ ہم مطلب کہ یہ اگر ہم یہ جو کہہ رہے ہیں واقعی محلہ تبدیل نہیں کر سکتے, علاقہ تبدیل نہیں کر سکتے, ہمارے یہاں یہ ماحول ہے, ہم تو اس محلے کے ہر فرد کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کیونکہ محلے کی گندگی کہیں باہر سے تو نہیں آ رہی, کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی گلی نمبر 2 کا آدمی ہے جو گلی نمبر 1 کے اندر سارا کچرا پھینک کر چلا جاتا ہے, اور جو گلی نمبر 1 کے اندر جو 50 گھر ہیں وہ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. گلی نمبر 1 کے اندر جتنی بھی گندگی جمع ہونے کی پرسنٹیج ہوگی وہ انہی 50 مکانات 100 مکانات کی وجہ سے ہوتی ہوگی. ان میں سے 50 میں سے کوئی 20 30 40 مکانات ایسے ہوتے ہوں گے جنہوں نے گلی کا ماحول یا اس طرح بلڈنگ کا ماحول گندا رکھنے کا ان کا اپنا مزاج ہوتا ہوگا. ہم تو ہر فرد کو کہہ رہے ہیں, یعنی ایک ایسا فرد ہے جس کا باہر کے ماحول سے جس کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں, اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو خود گندگی کرنے کے لیے نہ باہر دیکھتا ہے نہ گھر میں دیکھتا ہے, اور گندگی پر گندگی کیے چلے جا رہا ہوتا ہے اور صاف ستھرائی کا وہ خیال نہیں رکھتا, تو اس کو تو بہت زیادہ بیماریوں کی پریشانیاں آ جاتی ہوں گی اور تکلیفیں آ جاتی ہوں گی. تو اگر مطلب ایفورٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ ہر آدمی ایفورٹ کر کے کوئی اس طرح کی ایک
مطلب کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جا کر نہیں رہ سکتا جہاں پر خاص طور پر صفائی ستھرائی کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اسلام تو صفائی کو پسند فرما رہا ہے نا, اور صفائی کا اسلام تو درس دے رہا ہے. گندگی سے اسلام و دین ہمیں بچا رہا ہے, لباس صاف ہو, دھلا ہوا ہو, وغیرہ وغیرہ جو ہو. اب دیکھیں خاص جمعہ کو غسل کا کرنے کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے. کیا اس آدمی مطلب ہفتے میں ایک بار خاص طور پر صفائی کا اہتمام کر لیتا ہے, کپڑے دھلے ہوئے اجلے پہن لیتا ہے. پھر اتنا جمعہ میں جو پہلے تو بہت رش ہوتا تھا کیونکہ مساجد اتنی نہیں ہوتی تھی, تو اتنے لوگ جمع ہوتے تو کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری حکمتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو صفائی ستھرائی کو تو ہمارا دین, ہمارا اسلام بے حد پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ میں نے امیل سنت کی طبیعت دیکھی ہے ڈاکٹر کامران جی. یہ کیمرہ میں ذرا سا توجہ چاہوں گا میں اس کو, کہ مثال کے طور پر یہ پانی کا پیالہ جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پانی کا پیالہ ہے. اب پانی کا پیالہ عموماً ہمارے یہاں بعض یوں اٹھا کر دیتے ہیں نا, یہ سے یوں اٹھا کر دیتے ہیں, ہے نا, یہ اٹھا کر. اب یہ انگوٹھا جو ہے, ابھی پانی میرا نیچے ہے اور الحمدللہ میں اس وقت مطلب میں بالکل وہ وضو وغیرہ کر کے ہی آیا ہوں. تو اب یہ کہ پانی میں انگلی, انگوٹھا یا انگلیاں یہ مطلب کہ وہ ڈوبی ہوئی ہیں, تو اب ایسا اٹھانا یہ کراہت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اٹھانے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. اب جیسے کہ یہ ہوتا ہے جو عموماً مطلب کہ اس طرح اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے, تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح اب جیسے کہ یہ پلیٹ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جیسے پلیٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ پلیٹ ہوئی. اب یہ پلیٹ عموماً یوں رکھی جاتی ہے, ایم آئی رائٹ اور رانگ جی, ٹھیک ہے, یہی. اب یہ پلیٹ آپ نے یہ زمین پہ یوں رکھی ہے, اس کا پیندا جو ہے پلیٹ کا یہ گویا کہ زمین پہ لگا ہوا ہے. اب اسی کو اٹھا کر ہم نے یوں رکھ دیا. بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کا پیندا پانی میں ڈوب گیا. اب پانی اتنا نیچے کہ اس کا پیندا ڈوب نہیں رہا, مگر یہ طریقہ بھی درست نہیں, کیونکہ یہ جو جگہ ہے پیندا, یہ جو پلیٹ کی جو جگہ ہے, اس جگہ پر ڈسٹ لگ سکتی ہے, گندگی لگ سکتی ہے, کچھ بھی لگ سکتا ہے. تو اس کو یوں رکھنے کے بجائے اس کا طریقہ امیر علیہ سنت یوں فرماتے ہیں. اب یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں جی. صفائی کا جب آپ کا ذہن ہوگا نا, تو صفائی خود آپ کی رہنمائی کرے گی. تو ہمارے عموماً ڈھانپ کر رکھنے کا تو مزاج ہوتا ہے, ہر ایک اگرچہ نہیں ہوتا, لیکن اٹھانے کا مزاج غلط, ڈھانپنے کا مزاج غلط, اور اس کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ وہ مناسب انداز پر نہیں ہوا کرتی. ہاں, تو صفائی کا خیال رکھنے کے لیے سوچنے کی عادت پیدا کریں. ہاتھ اچھی طرح دھوئیں, صاف ستھرے رکھیں. ناخن مطلب کہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو اپنے ناخن تراشیں. بعض اوقات ناخن اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے, تو ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعہ کو تراش لیا کریں, ورنہ ہر جمعہ کو تراشیں. یہ عادت پیدا کریں. اسی طرح مطلب کہ غسل و نہانے دھونے کا انداز رکھیے. کپڑے گندے, میلے, داغ دھبے والے مت ہونے دیجیے, اس کا مطلب استعمال رکھیں. اور خوشبو, مناسب خوشبو کا استعمال رکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ مسجد میں آنے جانے, مسجد میں رہنے کی عادت پیدا کریں 5 وقت کی. پھر یہ کہ آپ خوشبو لگا کر رکھیں گے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ہوگی اور بدبو سے آپ خود کو بچائیں گے, تو امید ہے کہ آپ اپنے کپڑے, اپنے بدن کو, اپنے ہاتھ کو, پاؤں کو, ایون کہ میں صفائی کی بات چلیے بتاؤں کہ شاید میں کہتا ہوں کہ امیر سنت کے چپل ہفتے میں شاید 2 یا 3 بار دھلتے ہوں گے. کم از کم ہفتے میں 1 بار تو کنفرم ہے, لیکن مجھے جو گمان ہے میرا کہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہفتے میں چپل دھلتے ہوں گے. آپ نے اپنے چپل دھوئے کتنا عرصہ ہوا؟ حالانکہ اتنی باہر موومنٹ نہیں ہے, امیر سنت کے باہر موومنٹ ہی نہیں ہے, آپ کی اندر ہی نقل و حرکت ہے, گھر یا فیضان مدینہ کے اندر, اور اتنا وہ نہیں ہوتا چپل کا بھی اتنا باہر. لیکن چپل جہاں ہمارے تلوے چپل کے جس حصے پہ لگتے ہیں, چونکہ ہم چپل عموماً ڈارک کلر کے پہنتے ہیں, جب ڈارک کلر کے ہم چپل پہنتے ہیں تو پاؤں کا جو تلوا ہمارے چپل کے جس حصے پہ لگا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تلوا بھی تلوے سے وہ پاؤں کا جو چپل کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ میلا ہوا یا نہیں ہوا. کبھی دھو کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. آپ وائٹ چپل پہنے, 4 دن کے اندر آپ کو چپل کا پتہ چل جائے گا کہ میرے چپل جس پہ میرا تلوا لگا ہوا ہے, میرے چپل کا حال کیا ہو چکا ہے. آپ رومال وائٹ استعمال کریں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, سفید رومال کا ہاتھ میں رکھیں, آپ کو 4 دن کے اندر رومال اپنی وہ پوزیشن بتا دے گا.
بلکہ 3 دن کے بعد تو شاید رومال وہ سوکھنے جیسا بھی نہیں ہوگا. کہ اب فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ رومال ہاتھ صاف کرنے کا اب آلہ بنا ہوا یا رومال ہاتھ خراب کرنے کا. مطلب بعض اوقات تولیے سے ہاتھ صابن سے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کا جو تولیے سے ہاتھ پہنچے اور پھر غلطی سے اگر ہاتھ منہ کو لگ گیا تو اب جو دوبارہ صابن سے ہاتھ دھو, کیونکہ اس کا یہ جو بدبو ملی ہے نا تولیے سے, اب یہ مطلب کہ یہ اپنا وہ لٹائے گا نا. تو یہ موٹی موٹی چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے. اب جیسے کہ دیکھیں یہ بالکل فلیٹ ہے, مطلب بالکل سادہ ہے, اس میں کوئی نقش و نگار نہیں, ڈیزائن نہیں ہے. اب یہ جا کر دھلے گا تو اس کے دھلنے میں یہ نہ مطلب کہ یہ ہے نہیں کہ اس کے اندر کوئی نقش و نگار کی وجہ سے کوئی میل کچل جمع ہوگا. عموماً نقش و نگار کی وجہ سے نقش و نگار بنے ہوئے, ڈیزائن بنی ہوئی ہے, ہاں دے ٹھیک ہے چلے. اب دیکھیں یہ 2 چیزیں, یہ میں اب دیکھیں یہ ہے بھی اور اس پہ کچھ نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو میرا خیال ہے چمچ میں داغ نظر آ رہے ہوں گے نا, دھبے نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھ لیجیے اب جب اس کو دھوتے ہیں نا, یہ دھوئیں گے نا تو دھلنے میں یہ داغ, یہ میل کچیل جو ہے نا, جیسے ناخنوں میں میل کچیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ نقش و نگار کی وجہ سے اس میں میل کچیل. اب یہ چمچ سالن میں بھی گیا, بعض اوقات تو یہ مطلب کہ وہ اندر میں غوطہ لگا دیتا ہے نا جی چمچ, پھر اس کو اچھا غوطہ لگایا, اب اس کو نکالنے کے لیے بھی نہ ہاتھ ڈالو نا. اب جس نے ہاتھ ڈالا نا وہ اس کے بھی ناخن بڑے بڑے. اب بولو کھاؤ, کیسے کھائے گا آدمی بھائی, نہیں اب دل نہیں کرتا کھانے کا. یہ پورا کا پورا مطلب آپ کے ناخن کا چمچ کے میل کا فیض لے چکا ہے سالن. تو اب ایسا چمچ اگر آپ استعمال کریں گے جس میں ڈیزائن نہ ہو, جیسے یہ چمچ کا پیچھے کا حصہ ہے نا, اب دیکھیں اس میں ڈیزائن نہیں ہے, نقش و نگار نہیں ہے. جب نقش و نگار نہیں ہے یا مطلب وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, نقش و نگار بھی نہیں کہیں گے, پتہ نہیں اس کو کیا بولے, ڈیزائن ہی نہیں ہے, تو اب اس کو صاف کرنا دھونا آسان ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کٹلری ایک بہت بڑا ایک وہ ہو گیا نا کہ اب کٹلری ہونی چاہیے. اچھا پھر وہ کٹلری میں بھی اب وہ اوپر سے کلرنگ وہ ہوتی ہے نا, کوٹڈ ہوتی ہے, پلاسٹک کی ٹاپ لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ ایک بال سا بنا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس بال کے اندر میں نے دیکھا ایسا اندر میں میل چھپا ہوا ہوتا ہے کہ مت پوچھو بات. یہ سارے صفائی ستھرائی والے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی مطلب ان کو یہ بھاشا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. یہ میں نے چند موٹی چیزیں آپ کو بیان کی ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی ہو سکتا ہے کہ شاید توجہ اس میں نہ ہو. اور عموماً یہ جو کپ ہوتے ہیں جس میں آدمی کسٹرڈ کھاتا ہے یا کوئی اور چیزیں کھاتا ہے, تو میں نے خود دیکھے ہیں وہ کپ, ایک کپ ہوتے ہیں جن کے باہر ڈیزائن بنی ہوئی تھی. یہ کپ اٹھائیے گا, میں بتا دوں نا ڈاکٹر کامران کو, حرج تو نہیں ہے. پیالے, ہاں یہ پیالے دکھا دیں, یہ دکھائیے, پیالے دکھائیے, ٹھیک ہے. اب یہ پیالے ہیں, اب یہ پیالے میں اندر ڈیزائن نہیں بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس پیالے کے اندر ڈیزائن نہیں بنی ہوئی ہے. بازوں کے پیالیوں کے اندر ڈیزائن بنی ہوئی ہے, بالکل ہاتھ ڈالا مجھے پتا چلا, اس کو دھونا مشکل, کھانا مشکل. اب اس کے اندر کہاں کہاں کیا کیا پھنس جائے کیا پتا. اب جیسے یہ باہر بنی ہوئی ہے تو یہی مطلب کہ جو رو ہے, یہ جو ابھار ہے, یہ بنی ڈیزائن کے لیے, خوبصورتی کے لیے, مگر یہی چیز اگر اندر ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اندر میں میل پھنسنے کے اندیشے ہوتے ہیں. جیسے یہ اوپر یہ برانڈ ہوتا ہے, نام ہوتا ہے کمپنی کا نام پیچھے سے ہے, عموماً کمپنی کا نام اگر اندر بھی ہوگا تو بھی یہ وہ ابھری ہوئی چیزیں ہوں گی. اور دھلنے کا چونکہ گرم پانی سے صحیح طور پر دھلنے کا ہمارے ہاں وہ انداز نہیں ہے, اور وہ جس طرح ہم لوگ دھونے کا ہمارا انداز ہے, پہلے یہ ہوتا تھا گرم پانی ہوتا تھا, گرم پانی کے اندر برتن ڈبو دیے جاتے تھے, وہ گرم پانی تھوڑی دیر تک وہ برتن کی چکناہٹ میل و کچل نکالتا تھا. جیسے کپڑا ہم دھوتے تو کپڑا دھبے نکالتا ہے, اس کے بعد پھر اس برتنوں کو الگ سے کر اس کو دھونے کی ترکیب ہوتی تھی. اب ایسا تو نظام ہے نہیں, اب تو وہ لکوڈ ڈالو, یہ ڈالو, وہ ڈالو, بس چمک گیا, ہاں چمک گیا. اب اندر میں داغ دھبے لگے ہوئے, اس کا کون خیال رکھے گا. اس لیے چند منٹ تو میں نہیں کہوں گا, تھوڑی دیر تک میں بولتا رہا ہوں, آپ سنتے رہے ہوں گے, لیکن برائے کرم اس طرح اپنے یہ جو انگلیوں کے یہ جو ہوتے ہیں گیپس, اس کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ مطلب کیمرہ میں لگتا ہے اپنی انگلیوں کے چکر میں نہ پڑ گئے غیر ہم لوگ دیکھیں. تو یہ جو گیپس ہوتے ہیں اس کا خیال رکھیں. ادھر صاف صفائی صحیح ہونی چاہیے, ناخنوں کو صاف ستھرا رکھنے کی عادت پیدا کریں, اور
माँ भी जब अपने बच्चों को खिलाए तो हाथ सही धोने के बाद खिलाए. अगर चम्मच से कोई लिक्विड चीज या कोई ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं तो भी मतलब कि देख ले कि बर्तन और ये सारी चीजें साफ सुथरी है या नहीं है. बच्चे का मुंह आगे से मतलब सही तौर पर मतलब टिश्यू पेपर से सही नॉर्मली बच्चे का मुंह वगैरह भी साफ करके बर्तन साफ करके खिलाएं पिलाएं, ताकि इंशाअल्लाह ताला इससे उम्मीद है कि आपके बच्चे के अंदर वो गंदगी का जो एक फैक्टर है वो कम चला जाएगा. मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं आपसे पूछे बगैर. देखो डॉक्टर साहब, कहीं भी गलती हो ना तो बराए करम वो नहीं, आपने कोई इसमें कोई गलत बात नहीं बोली है. मैंने अमीले सुनने से बहुत सारी बातें सीखी हैं. नहीं, बहुत अच्छी बात की है. इसमें एक आखिर में जो बात बोली है इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊंगा कि आपने वो बच्चे के हवाले से चम्मच से खाने की बात की है, तो एक चीज़ मैं इसमें और दूंगा कि बच्चों को उम्मूमी तौर पे यहाँ पे कपड़ा बांध दिया जाता है ना खिलाने से पहले, और वो कपड़े से बच्चे का लॉब भी साफ किया जा रहा होता है, उसी कपड़े से सफाई भी की जा रही होती है. तो ये भी बहुत केयर करनी पड़ती है उम्मीद तौर पर. हम तो सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं, हमारा बच्चा फिर भी बीमार होता रहता है, लेकिन आपने यहाँ जो बांध रखा है उसको भी तो आप ख्याल रखें ना. अब उसी से आपने नाक भी साफ कर दिया, उसी से आपका मुंह भी साफ कर दिया, और बच्चे का पेट तो खराब होना ही है. तो ये मैंने कहा आपने ये बात की है तो मैं इसकी तरफ भी तवज्जो देता हूं. डॉक्टर साहब, जो बच्चों को जो फीडर होता है उसके धोने का भी कोई तरीका बता दीजिएगा. स्टेरिलाइज कैसे करना है, कितनी देर धोना है इंशाल्लाह. निप्पल का धोना, फीडर का धोना, कितनी देर? अच्छा, फीडर और निप्पल दोनों धो दिया, लेकिन जो निप्पल जिस केप में लगती है जी, वो केप कहाँ धोएंगे? तो ये जिस तरह पूरे के पूरा ये पूरा सेट है, केप है उसकी जिसमें निप्पल लगती है, ऊपर टॉप है, फिर इसकी बोतल है. बोतल को आपने अंदर से तार डाल कर साफ कर लिया, लेकिन जो इसकी बोतल की जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें इसका टॉप आप लोग बंद कर रहे हैं वो कैसे धोएंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं. अल्लाह करे कि ये बच्चा जहाँ से जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है उन जगहों का साफ सुथरा होना ये बहुत ज़रूरी है. कॉल चलाइए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद लुकमान अफ्तारी है. मैं चश्मा कॉलोनी मियावाली से बात कर रहा हूँ. ये मेरे तकरीबन 2 साल का बच्चा है. ये जिद बहुत करता है. इसके हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमा दें कि बच्चे जो ये बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं और रोते रहते हैं हर वक्त. इसके हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमा दें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह आपको सुकून और राहत नसीब फरमाए. अल्लाह ताला आपके बच्चे को आपकी आंखों की ठंडक बनाए. लेकिन उमूमन ऐसे, आपका तो मैं नहीं कहता, मगर ऐसे वालिदैन को चाहिए कि अपने माँ बाप से एक बार पूछ लिया करेगा हमने बचपन में आपके साथ क्या किया था. तो शायद हो सकता है, मैं आपका डायरेक्ट नहीं कह रहा, आपका तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन सवाल के ज़िम्मन में मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ. हो सकता है कि कई ऐसे वालिदैन कह देंगे बेटा तेरा बेटा जो है ना ये तो अभी भी ठंडा है, उससे 4 कदम आगे था. तो शायद हो सकता है कि आपको करार आ जाएगा यार वाकई मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे कैसी परवरिश की है. तो बस औकात ये इतने ज़िद्दियत वो नहीं होते, लेकिन हमें बादों का लगता है कि हमारा बर्दाश्त का मादा कम होता है, बच्चे की ज़िद इतनी ज़्यादा नहीं होती. ये जनरल मैंने एक फैमिली नेचर की बात की है. अलबत्ता इसका अगर कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई हल है तो डॉक्टर साहब से ले लेते हैं. इसमें जो आपने तवज्जो दिलाई है वो बिल्कुल सही दिलाई है कि इसमें अक्सरियत जो है वो यही होता है कि हमें लग रहा होता है कि बच्चा जिद कर रहा होता है, और वो हमारी अपनी कुछ गलती कोताही होती है कि हमारी चीज़ में उसको यस 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 करते रहते हैं. तो जब आप हर चीज़ में यस करेंगे तो नो तो वो बर्दाश्त करेगा ही नहीं, कि आपने उसको ना कर दिया उसने बर्दाश्त नहीं करना. हाँ, जहाँ तक चिड़चिड़ेपन का सवाल है वो चीज़ देखी जा सकती है कि बच्चे को चिड़चिड़ाहट 2-3 वजूहात की वजह से हो सकती है. कि एक तो ये है कि खुदा न खास्ता उसको कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं है जो ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही है. अब जैसे सवाल में उन्होंने पूछा बच्चे रोने की शिकायत भी कर रहा है, मुस्तकिल रो भी रहा है. अब उसमें वही रीज़न होता है. अमूमन जैसे पेट में दर्द होता है बच्चे तो बता नहीं पाते हैं. बिल्कुल, तो यही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है. फिर दूसरा जो है उमूमी तौर पर बच्चों को ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है, तो उस ज़ुकाम की वजह से एक आम ये होता है कि ज़ुकाम का जल्दी इलाज नहीं करवाते. तो जब वो आप अपने ऊपर लेके देखेंगे, अगर आपको 3 दिन तक आपको ज़ुकाम होगा तो आपकी कैफियत क्या होगी. तो आपके सर में दर्द, सर भारी होना लग जाएगा, आपको हो सकता है कोई और तकलीफ शुरू हो जाए. तो आप वो सोचेंगे खुदा न खास्ता ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे के साथ, हाजमे का कोई मसला तो नहीं है बच्चे के साथ, पेट के निज़ाम उससे सही है. पूछना था जैसे बच्चे का हाजमे का निज़ाम सही नहीं है तो वालिदैन को कैसे पता चलेगा घर के अंदर ही
کہ ہاضمہ اس کا ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اس کا جو کھانا فیڈ لیا یا کھانا کھایا اس کے بعد پیٹ پھول رہا ہے یا نہیں پھول رہا. یہ ایک تو خوراک کا جو ہے نا شیڈیول جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کا بچے کا. جب وہ کھانا کھائے گا جو نارمل کھانا کھاتا ہے اس سے یا تو کم کھانا شروع کر دے گا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاضمہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, اس کا وہ ہضم نہیں کر پا رہا ہے. دوسرا جو اس کے حجابت کے معاملات ہوں گے وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو وہ اسٹول وغیرہ جو پخانے وغیرہ جو وہ پاس کرے گا وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوں گے. یا تو وہ بہت زیادہ اسٹول پاس کر رہا ہوگا تب اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا, یا پھر یہ ہے کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض کی اس کو کیفیت ہوگی تب اس کو بے چینی کی کیفیت ہو جائے گی. یعنی یہ نیند پوری نہیں, اس میں بھی رونے کی شکایت بھی آ سکتی ہے. عمومی طور پہ بچوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے, عمومی طور پہ ہو جاتی ہے انٹل انلیس خدا نہ خواستہ ان کو کوئی بیماری نہ ہو, کوئی ایسی تکلیف نہ ہو. اگر نزلے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں بڑا سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ ظاہر نظر نہیں آتی تکلیف, کیونکہ اگر اس کو تکلیف سر بھاری ہو رہا ہے نزلے کی وجہ سے یہاں درد ہو رہا ہے اس کو تو وہ نہیں بتا سکتا. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بچوں کو عموماً موشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے بچوں میں. نہیں وہ تو آئے گا. دیکھیں موشن بچوں میں کیا بڑوں میں بھی اگر ہوتے ہیں تو ان میں بھی چڑچڑا پن آتا ہے کیونکہ الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے آپ کا. جو موشن کے حوالے سے جو نا گھر میں کیا علاج کرنا ہے, فوری طور پہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز جیسے بچوں کی ہم نے بات کی, بچوں سے ایج دیں گے ہم. جی بالکل. یہاں بچے سے آپ جو بہت دیر سے بچہ ہو رہا ہے, میں بھی اب بچہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ ہمارے کس عمر تک بچہ ایک ہوتا ہے؟ تو 2 سال 3 سال کا بچہ یا 8 ماہ 9 ماہ کا بچہ ہے, یا اس سے بڑا بچہ ہے, اس سے چھوٹا بچہ ہے. بچہ ہے کون جس سے آپ جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کس ایج کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرے یہاں بھی مطلب یہ دیکھیں نا, مطلب میں دادا نانا ٹھیک ہے تو الحمدللہ. تو اب میرے یہاں بھی مطلب کہ ایک آئے گا تو اب جیسے سعد رضا آئے تو ان کا ایج ابھی حنزلہ جو ہیں ان سے وہ چھوٹے ہیں, تو یہ بھی دونوں بچے ہیں. تو سمیہ بھی بچی ہے. ہاں وہ کم ہو گئی 2 سال, وہ 1 سال, یہ اب وہ مطلب کہ وہ 1.5 سال 1 سال تو کوئی 5-4 سال تو کوئی 2 سال. اب جیسے ماشاءاللہ حاجی عبید رضا ہیں ہمارے امیر سن کے بڑے شہزادے, ان کے شہزادے ہیں وہ اسید رضا. اب ان کی عمر وہ جیسے وہ بچے, اب میرے مطلب میری سراؤنڈنگ میں جہاں میں رہتا ہوں تو وہ جمیلہ بائی ہے. صحیح ٹھیک ہے. اب اس سے نیچے جائیں تو سمیہ بائی ہے, اس کے نیچے جائیں تو حاجی اسید ہیں. اچھا ان کے نیچے جائیں تو ہلال رضا ہیں شہزادہ بلال کے. ان کے نیچے جائیں تو اسما بائی ہیں. میں جن بچوں کو غور کر رہا ہوں, ان کے نیچے جائے تو پھر حنزلہ صاحب کا نمبر آ جائے گا, ان کے نیچے تو سعد صاحب کا نمبر آ جائے گا. اچھا پھر ان کے اور نیچے بھی تو جا سکتے ہیں نا, مطلب کہ 2 ماہ 3 ماہ کے اندر بھی. تو آپ کن بچوں کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا میں خود کنفیوز ہو رہا. تو ہو سکتا ہے کہ کئی ماں باپ گھر بیٹھے کنفیوز ہو رہے ہو گئے یار ہمارے کن بچے کے بارے میں بول رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کی شاپ کے باہر پڑھا بھی تھا کہ یہاں پر 1 سال کے بچوں سے لے کے 25 سال تک کے بچوں کا علاج کیا جاتا ہے. اچھا آج تو یہ کوئی خود ڈاکٹر صاحب کی عمر ہوتا بہت بڑی ہوگی کہ ان کو ہر عمر کا لڑکا بچہ لگتا ہوگا. 5 سال بولنے کا مطلب ہم لوگ 5 سال تک کے بچوں کو بیسیکلی ڈسکرائب کرنے کی نہیں. تو اس میں دیکھیں آپ 5 سال کہہ رہے ہیں تو ان سب کی فیڈنگ اور ان سب کی اس میں فرق ہوگا نا. کیا اس میں 5 ماہ کا بچہ بھی آ جائے گا؟ جی یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹریٹمنٹ تو ہر کوئی سن رہا ہے نا. بالکل ہم اسی حساب سے ایج ہم لازمی بات ایج ڈسکرائب نہیں کر رہے, لیکن ہم ٹوٹل ایک جنرلی ڈسکس کر رہے ہیں جو بٹوین 5 ایئر پیدائش سے لے کے 5 سال تک, فرسٹ ڈیٹ ٹو 5 ایئر 5 ایئر تک. مجھے یہ ہو گیا ہمارے کیٹیگری معذرت کے ساتھ. اب یعنی 5 سال سے بعد والے توجہ دلائیے اس کے اوپر کیٹیگری ہو گئی. تو اس میں جیسے ہم نے ڈائریا کے حوالے سے بات کی تو ہماری جو گفتگو ہے کہ پہلے دن کے بچے سے لے کر 5 سال کی عمر تک کے, اس میں منی بھی ہے منا بھی ہے, دونوں مدنی منا بچہ بچی دونوں شامل ہیں. اب اس میں جو بات کی ہے اس میں ایک میں وہ اسٹڈی بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں چلوں کہ جو ہمارے یہاں 5 سال سے کم عمر بچے, ایک اسٹڈی ہے کہ کم و بیش 1000 میں سے 83 بچہ جو ہے وہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا 5 سال سے پہلے انتقال ہو جائے. وہ جس میں ایک جو سر فہرست ہے وہ ہے دستوں کی بیماری ڈائریا, دوسری غذائی قلت اور تیسری نمونیا. یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں اور یہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں جن کو آپ کیور کر سکتے ہیں, جن کو آپ
ان پہ تھوڑا سا توجہ دے کے ہم گھر میں بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. گھر میں آپ جیسے ڈائریا لے سکتے ہیں, ایمرجنسی میں آپ کر سکتے ہیں اس کو, کہ آپ نے اس کو فی الوقت اس کو ٹریٹ کر لیا. سوائے نمونیا کے تو عبد الخلیل یہ سارے علاج آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ابھی روحانی علاج اور گھر علاج کی باری آئے گی. تو اب جیسے اس میں خدا نہ خواستہ کسی کو گھر میں ڈائریا ہوتا ہے, موشن وغیرہ ہوتا ہے بچوں کو, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ, جیسے اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مدر فیڈ سب سے اچھی چیز ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جو چھوٹا بچہ ہے, اگر ہم پیدائش سے لے کے 1.5 سال 2 سال کی عمر تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسٹ چیز اس کی وہی ہے مدر فیڈ. لیکن اگر اس سے ہم اوپر کی بات کرتے ہیں تو اس میں نارمل ڈائٹ کے ساتھ ORS کا ہونا بہت ضروری ہے, یعنی نیمکول. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال یہ کرنا تھا, موشن بیسکلی ڈائریا بولتے کس کو؟ ایک سے زائد دفعہ ہو جانا ہے, عموماً 2 دفعہ دن میں معاملہ ہوتا ہے, اسٹول پاس ہوتا ہے, والدین یہ کمپلین کرتے ہیں میرے بچے کو موشن ہونے شروع ہو گئے, تو کتنی دفعہ ہو تو یہ موشن کی ڈیفینیشن میں آئے؟ دیکھیں کم از کم اس کو آپ دن میں لوز موشن جس کو آپ کہیں گے, یعنی کہ پانی والے دست جس کو آپ کہیں گے, تو وہ کم از کم بچے کے لیے تو ایک بھی خطرناک ہے. صحیح, چھوٹے بچے کے لیے تو ایک بھی خطرناک ہے. وہ چھوٹا بچہ ایک موشن سے بھی انتہائی لاغر ہو سکتا ہے اور اس کو جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی اس میں آپ نہیں کر سکتے, انتظار نہیں کر سکتے. ایک موشن ہوا آپ نے فوراً اس کو جو نیمکول ہے اس کو اسٹارٹ کروا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دوسری ایج پہ چلے جاتے ہیں, فرض کریں کہ آپ 2 سال 3 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں, تو آپ 3-4 موشن, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو آپ نے بہت زیادہ لوز تو نہیں کیا. صحیح ہے, یہ سب سے بڑا اس کا امپورٹنٹ. طرح بولتے ہیں رائس واٹر اسکول, وہ تو الگ, اس میں بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے اس کے اندر تو. لیکن اگر ایسا بالکل پانی کی طرح ہو رہا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 2-3 کے بعد ہم فوری طور پہ گھریلو, ایون 2 کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے نا آپ نیمکول اسٹارٹ کر سکتے ہیں. نیمکول میں کیا کیا ہو, جیسے گھر کے اندر نیمکول کس طرح بنائیں؟ دیکھیں گھر کے اندر نیمکول تو بڑی سمپل ہے کہ آپ چینی اور نمک کا پانی جو ہے نا وہ آپ لے کے, اب اس کی کنسنٹریشن کس طریقے سے بنائیں؟ اس میں 1 لیٹر میں 1 لیٹر کے اندر غالباً 2 چمچ ٹی اسپون یعنی 5 ml 5 ml, یہ غالباً ٹیبل اسپون ہے, یہ ٹیبل اسپون ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹی اسپون. یہ بھی نہ سمجھ پا رہے, یہ سمجھا دیں آپ. ہاں, یہ ٹیبل اسپون, ٹی اسپون. ہاں, پھر اس کے کہاں جاؤں؟ ہاں بھائی, یہ ٹیبل اسپون ہے بھائی, یہ ٹیبل اسپون ہے, یہ بڑا والا جو ہوتا ہے, اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹی اسپون کہلاتا ہے نا. یہ جو اتنا سا شاید یہ جو اندر میں ہے نا وہ اتنا سا ہوتا ہے, وہ ٹی اسپون کہلاتا ہے. ٹی اسپون یعنی اس سے میرا خیال ہے وہ چائے وغیرہ ملانے کے لیے, چائے پتی ڈالنے کے استعمال ہوتا ہے. یہ ٹیبل اسپون یہ عموماً سے لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں. تو ویسے 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. 3 انگلیوں سے نوالا بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. تو چمچ سے کھانا یہ سنت نہیں ہے. یہ میں سے مدنی پھول آپ کو عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. یہ ہو اچھا, وہ بچے کا ہو گیا رونے گانے؟ جی ان کا تو ہو گیا سوال, ابھی مزید کالز بھی ہیں. ہاں جی, کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری چشمہ کالونی میاوالی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا ایک چھوٹا بھانجا ہے, 4 سال کی عمر کا ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا, تو وہ صرف یہ کچے چاول ہو گئے یا گندم ہو گئی, دانے ہو گئے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کھاتا رہتا ہے, کھانا نہیں کھاتا. اس کو بہت سارے ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا لیکن کھانے کی طرف وہ آتا نہیں ہے. بس کبھی دودھ پی لیا اور اس طرح کی چیزیں, ٹافیاں وغیرہ, بسکٹ وغیرہ کھاتا رہتا ہے لیکن کھانے کی طرف نہیں آتا. اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ اللہ تعالیٰ اس سے صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے. اور مگر میرا مشورہ یہ کہ یہ نہ کہا جائے کھانے کی طرف وہ نہیں آتا. جو کھانے کی اشیاء ہیں جو نارملی کھائی جا سکتی ہیں اس کی طرف نہیں آ رہا ہے. کھا تو آ رہا ہے, آپ نے کہا بسکٹ بھی کھا رہا ہے, چاکلیٹ بھی کھا رہا ہے, تو کچے چاول کھایا جاتا ہے, تو گندم کچا کھایا جاتا ہے, یہ سب کر ہی رہا ہے. اس کا رجحان کیا, اس کا رخ کیا, شاید اس کا ٹیسٹ کہیں اور چلا گیا ہے, اس کی ڈیمانڈ کہیں اور چلی گئی ہے.
اب وہ جو نارمل جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی طرف اس کو لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا ڈاکٹر صاحب حل بتائیے۔ یہ انہوں نے جو عمر بتائی ہے 4 سال کا بتائی ہے، اس عمر کے اندر عمومی طور پہ جب بچہ، جیسے انہوں نے خود فرمایا ہے کہ باہر کی اشیاء استعمال کرتا ہے، چاکلیٹس وغیرہ اور بسکٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو ایک چاکلیٹ بھی اگر آپ کھا لیتے ہیں تو 2-3 گھنٹے تک ویسے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے آدمی کی۔ تو سب سے پہلے تو اس کو آپ بالکل بند کر دیں کہ وہ بچے کو نہیں دینے۔ شروع میں پریشان کرے گا، تنگ کرے گا کہ میں نے، اس میں تھوڑا یہ سوچ آ جاتی ہے نا یار کچھ تو کھا رہا ہے، ماں باپ کا دل ہوتا ہے نا۔ ہاں نہیں، اس میں تھوڑا سا اسٹرانگ، اگر انہوں نے دینا ہے تو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بھوک لگے گی وہ مانگے گا ضرور کھانے کے لیے۔ اب جو دوسری یہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ گندم کھا لیتا ہے، تو وہ بیماری نہیں، وہ عادت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عادت چھڑوانی پڑے گی۔ اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، وہ تو گھر میں عادت چھڑوانی پڑے گی آپ کو۔ ہاں یہ جو چیز ہے اس کے لیے آپ ان کی جو باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ منیمائز کر دیجئے، یا بالکل ایسے ٹائم پہ کر دیجئے کہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ نہ دیں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو آدمی کام کاج سے آ رہا ہوتا ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لے کر آ رہا ہوتا ہے، تو بچے آتے ہیں کھانا بعد میں کھاتے ہیں، پہلے وہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ جب وہ چیزیں استعمال کر لیں تو بھوک ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لے کر بھی آتے ہیں تو وہ بالکل کھانے کے بعد دیں۔ یہ ہیبٹ نہیں ہے۔ اس میں بھوک کھولنے والے ادویات کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہے، لیکن اس سے ان کی عادت تبدیل نہیں بھوک ہوگی۔ کھلے گی تو وہ زیادہ زیادہ کھانا شروع کر دے گا، بالکل صحیح آ جائے گا، بالکل زیادہ کھانا شروع کر دے گا، عادت بدلنی پڑے گی، عادت بدلنی پڑے گی ان کی۔ یہ بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ان کو بیماری نہیں ہے۔ شیخ طریقہ میاں سنت نے اپنے رسالے جو کباب سموسے کے نقصانات، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بچے ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں اگر ہلکی سی مرچیں لگا دی جائیں تاکہ وہ 1-2 دفعہ کھائے تو وہ اس کو ٹیسٹ اس کے ہٹ جائے وہ۔ تو یہ نہیں کہ وہ بچہ آزمائش میں آ جائے، ہلکے پھلکے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بدلا وہ محسوس ہو تاکہ وہ اس کی جان چھوڑ دے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے تو وہ کھا تو رہا ہے، اب اس کی عادت نہیں، اچھی ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی کی کہ وہ عادت ہے، بیماری نہیں ہے، اور عادت چھڑوانی پڑے گی، اور یہ ڈاکٹر نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر تو ظاہر ہے آپ کو دوائی دیتے رہیں گے، میڈیکل کا بھلا، ڈاکٹر کا بھلا، سب کا بھلا، سب کی خیر، اور دوائی پھر وہ آپ بولو گے دوائی زیادہ کھاتا ہے اور اناج کم کھاتا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا رہے گا۔ تو وہ چیز چھڑوانی ہے آپ نے جو کال کیا۔ اچھا بھی یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ عموماً اس طرح کے جو ایک کال اگر ہم لیتے ہیں کوئی عجب نہیں ہے کہ یہ ایک کال کئیوں کا سوال بنتی ہو، کئیوں کے گھروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی کال لے لی، دوسری کال لے لی تو یہ کئیوں کے مسائل حل کر سکتی ہو۔ تو اس طرح مطلب ہر کوئی ان چیزوں پر غور کرتا رہے۔ ڈاکٹر کی مشاورت بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کا کنسرن ڈاکٹر ہو اس کی مشاورت میں ضرور رہا کیجئے گا۔ کال چلائیے۔ جی غفران خان میرا نام ہے، صبح خیبر پختونخوا ضلع بنو سے بات کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے میرا، یہ تقریباً 3 سال کا ہے، نام اس کا ایام ہے۔ بہت درد پتلا سا ہے اور تقریباً بہت کمزور ہے وہ۔ اس کا کچھ طریقہ کار بتائے کہ اس کا کوئی خان نکل جائے۔ کمزور زیادہ آپ نے کہا نا؟ جی، کمزور ہے، وزن بھی کم ہے اور کمزوری بھی۔ دیکھیں شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کافی کھانے پینے کے حوالے سے بھی کہ کیا کیا اور کس کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے، اور پھر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی یہ سب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں رہنمائی کی۔ پہلے اس پر میرا تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ ہے کہ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جتنا ہو سکے خود کو اور اپنے بچوں کو دواؤں سے بچائیں، جتنا ہو سکے۔ بہت ایزی ہے، آپ نے جا کر ڈاکٹر سے بات کی، اب ڈاکٹر بھی وہ بولے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جاؤ کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا، دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ بولو گے کہ اب یہ ڈاکٹر ہے کہ کلینک کھول کے بیٹھے، اس کو نائی کی دکان کھول کے بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو ڈاکٹر بھی یوں مطلب کہ بعضوں کا ڈاکٹر ہو یا عامل ہو، اگر یہ کہہ دے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا وہم ہے یا مطلب کہ چلے گا یہ سب، تو یہ عموماً ہمارے مریضوں کو یا ان کے نمائندوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کوئی ڈاکٹر بھی کوئی بھاری بھرکم نہ کچھ بات بتائے، پھر منہ نہ بگاڑ لے ڈاکٹر اور وہ کوئی سیریس نہ ہو جائے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یار کوئی مطلب عجیب سا آدمی ہے۔ تو یہ بالکل نہ کرے، اور حتی الامکان اپنے آپ کو دواؤں کے اس سے بچا کر رکھیں، اور جو صفائی ستھرائی اور اس طرح کی جو ایسی چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے کھانے کی نہیں ہوتی، بچہ کھا رہا ہوتا ہے، اس سے الٹا اس کی صحت کیا اچھی ہوگی، صحت
خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ضرور غور کر لیا کریں. مزید یہ کہ ڈاکٹر صاحب کچھ فرما دیں. یہ ان کی کال آئی تھی خیبر پختونخوا سے اور 3 سال کی عمر بتا رہے ہیں بچے کی. اب انہوں نے بیسٹ تو یہ ہے ان کے لیے کہ سب سے پہلے وزن کر لیں بچے کا کہ 3 سال کی عمر کے حساب سے وزن صحیح ہے یا نہیں, کتنا ہونا چاہیے. فزیک 3 سال کی عمر کے حساب سے کم و بیش 12 نارمل 10-12 کے قریب ہونا چاہیے. 10 اور 12 کے درمیان ویٹ ہونا چاہیے. نوٹ کر لیا کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ 3 سال کا بچہ ہو تو بچہ دونوں کا تقریباً موسٹلی سیم ہوگا. کم و بیش 10 اور 12 کے جی کلو. بچی کا تھوڑا سا کم کر لیں, 9 کر لیں, 8-9 کر لیں, 8-9 کے 8-9 کر لیں, اس کا 10-12 کر لیں. تو یہ تھوڑا وزن کا فرق رکھ لیجئے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ وزن اس کا بچے کا ٹھیک ہے تو پھر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. بات امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بات ماں باپ کو بچے جو ہے بہت دبلے لگ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے کہ میرا بچہ اتنا دبلا ہے وہ اتنا موٹا کیوں ہے, تو وہ کمزور لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں. اس کی فزیک ایسی ہوتی ہے, اس کی جسامت ایسی ہوتی ہے. ہمارے میمن وہ تھا آٹی, یہ جو میمن کمیونٹی ہوتی ہوگی نا, جو کہ ہمارے میں ان کی آٹی ہے, یہ ایک آٹی ہوتی ہے, یہ اتنا کھائے اتنا پیے یہ سب کچھ کرے, یہ پیزے کھا جائے, کیونکہ یہ ایسا کہ ایسا ہی ساتھی رہتا ہے, بالکل تنکا ٹائپ کا آدمی نا. تو ہمارے بولتے اس کو آٹی ہے. مگر مجھے پتہ ہی ہے آٹی والوں کی جب آٹی کھلتی ہے نا وہ تو بھوم کر کے ایسا پھولتا ہے, وہ کبھی پٹانا. تو کیونکہ یہ عموماً پتلا آدمی بھی یوں لے گا تو کولیسٹرول اور اس طرح کی شوگر کی چیزیں تو اس کو بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو جیسے کہا نا کہ نہیں بعض اوقات بچے باڈی پکڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات باڈی پکڑوانے کے لیے نا جس کو کچھ ایسی آئٹمیں کھلائے جائیں گے جس سے باڈی پکڑے, مگر وہاں شاید ماں باپ یہ بھول جائیں گے کہ نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ تھوڑی وضاحت کر. اس میں آپ دیکھیں جیسے آپ ہیں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں بچوں کو کھلا دیتے ہیں, یا کسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہمارا بچہ موٹا نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, تو اس میں جو ہے وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کر کے بعض ڈاکٹر یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیرائڈ وغیرہ کا استعمال کر کے اس کو بچے کو دوا دے دی تو بظاہر تو وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے زبردستی بچے کو, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زبردستی وہ ایک طرح سے ٹھونسا جاتا ہے بچے کو, زبردستی کھلایا جاتا ہے, تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. وہ بظاہر تو نظر آتا ہے بچہ صحت مند ہو گیا, موٹا ہو گیا, لیکن جب جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کی جو جسم کی ضروریات ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے جسم کی ضروریات بڑھتی چلے جائیں گی تو ٹیسٹ تو آپ نے دے دیا اس کو, جو ٹیسٹ آپ نے دے دیا تو جسم وہی چیز اس کو ڈیمانڈ کرے گا, اتنی ہی ڈیمانڈ کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھائے گا. جب وہ بڑھائے گا تو پھر وہ موٹاپے کی طرف چلے جائے گا. ایک وقت تک اٹھاتے دیتا لگتا ہے اتنا ہلکا ہلکا ہے, پھر بعد میں اٹھتا ہی نہیں ہے, بھاری ہو گیا, وزن ارمان دینے جائیں گے آپ کے. یار ایسا نہیں کرے, اٹھا کر پیار کرنے کے ارمان ہوتے نا, پھر ہاتھ میں درد ہو جائے گا, پھر بچہ بم کا گولا بنے گا. تو یہ آئٹم کھلانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. آلو پر آلو ڈالیں گے ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح. اور ویسے بھی آپ کو آپ نے 2-4 سلسلوں پہلے جو ہے نا وہ گھر میں فرینچ فرائز اور چیز بنانے کا کہہ دیا ہے نا, یہ چل پڑی ہے. اصل ہمارے یہاں سے تو اجازت مل رہا ہے نا, تو یوں سمجھو گے بس یہ امن ہی امن ہے. مدنی چینل پر آپ بول دیے نا امن ہی امن ہے. اب آلو کٹنے بڑھ جائیں گے, آلو بکنا شروع گھر میں. اب یہ کہ لمٹ سے باہر نکل جائے گا, نہیں باہر کے چپس نہیں کھاؤ. کلینک میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھر میں چپس بنا کر ماں کھلاتی رہے. اب یہ بچوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ماں چپس بنا کے کھلاتے, ماں کا کام ہی آلو کاٹتے رہو, چپس تلتے رہو. اب تیلوں کا آپ کو پتہ ہے کیا عجیب حال ہے یار, تیل کتنا کولیسٹرول کر دیتا ہے, اور مطلب تیل کی مقدار کا بھی اتنا کچھ ہمیں مطلب ہمارے گھروں میں جس کو ہوگا اس کو ہوگا, البتہ اتنا تجربہ نہیں ہوتا. اور پکانے کے لیے کتنے آلو میں کتنی کڑھائی چاہیے, اس کڑھائی میں کتنا تیل چاہیے, کتنی دیر پکانا چاہیے, کتنی دیر میں, مطلب یہ اس کا اتنا مطلب کہ وہ کوئی پروفیشن نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو یہ کہ تھوڑا سا اس کو بھی کچھ رکما دے دو, میں اس میں تھوڑا کم کرا دو نا ڈاکٹر صاحب. نہیں وہ اس میں اگر ایسا کوئی جیسے فرینچ فرائز بننے کے بعد فرائز وغیرہ جو بن جاتے ہیں اس کو عموماً ٹیشو وغیرہ میں ڈیپ کروا دیں گے, ٹیشو وغیرہ پہ رکھ دیں تو جتنا میکسیمم تیل ہوگا وہ نکل جائے گا. اس کے بعد بھلے وہ استعمال کرنا چاہے تو کر لے, لیکن کم نمک. دن میں کتنا 3 دفعہ استعمال کر لیں؟ نہیں ذائقہ ہوتا ہے, اس کی تو اجازت نہیں. نہیں 3 دفعہ چپس, نہیں اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. 1 یا 2 دفعہ پکوڑے.
نہیں نہیں اس کی گھر میں ہے نا، اس کا ہم گھر میں ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کہا تھا نا، اس سے جو مجھے دیکھا فیڈ بیک ملتی ہے، اس میں ہم نے ایک ساتھ ایک بات اور بھی کہی تھی کہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے نقصان. امیر سنت کا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر سلمان. تیل زیادہ ہوتا ہے نا تو امیر سنت نے بعض اوقات یہ کچھ مدنی پھول دینے جہاں کہ تیل کم کر دیجئے. اب جو تیل کم ہو کر آیا نا تو وہ یہ کہ پہلے پوری چمچ بڑھتی تھی، اب پونی چمچ بڑھ رہی تھی نا ایکسٹرا تیل سے. یہ امیر سنت نے جو سکھایا وہ عرض کرتا. پھر آپ نے فرمایا گا یار اس کو تھوڑے کا ان کو تھوڑا بھی نہ سمجھ پا رہے بھائی، یہ ویسے آدھی ناقصات ہوتی ہیں، عقل بھی کئیوں میں آدھی ہوتی ہے. تو پھر امیر سنت فرمایا آدھا کر دو، جتنا ڈالتے ہیں نا جی اس کا فرمایا آدھا تیل کر دو، ہاف کر دو. یہ تھوڑا نہیں سمجھتے، تھوڑا تو کیا وہ ایک کا پیالے کم کر دی اور اتنا پیالہ بھر کے ڈالیں گے، پھر اتنا ڈال دیں. ایک دفعہ تو کہیں ہمیں تو فرمایا کہ یہ جو آپ کھانا بنا رہے ہیں نا، مطلب جو بن رہا ہے اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سالن خود اپنا تیل نکالے گا. جیسے بعض اوقات میں مثال سے پائے لوگ بناتے ہیں نا، اب پائے میں تیل کی ضرورت نہیں پڑتی، جو عموماً بڑوں کے پائے جو کہلاتے ہیں یہ خود اپنا اتنا تیل چھوڑتا ہے کہ اس کے بعد تیل کی ضرورت کیا پڑ جائے. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نہ سمجھ پڑے کہ یہ اتنا کم کریے، تو یہ کم تو پھر کیا کم. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا کرم کر دیجیے گا، آلو بجٹ بڑھ جائے گا لوگوں کا، اور بجٹ بھی ڈیفینیٹلی بڑھے گا، اور میڈیکل کا بجٹ بھی بڑھے گا، آلو کا بجٹ بڑھے گا، تیل کا بجٹ بڑھے گا، پھر کھانے والے کا وزن بھی بڑھے گا. تو گھٹنے کا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اب آپ میں سب چیزیں بند کروا دیتا ہوں کہ بھائی نہیں کھایا کریں، نہ ہی کھائیں، گھر میں بھی نہ کھائیں. نہیں آپ جذباتی نہ ہو جائیں ڈاکٹر صاحب، جذباتی ہو گئے نہیں. اس میں اگر اس طرح ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کریں گے تو یقیناً نقصان دے گی. اتنا سمپل سی ایک آسان سی مثال دوں گا میں مندی چینل کے ناظرین کو کہ پانی جو ہے اگر ہم ایک گلاس پیاس ہم کو لگ رہی ہے، اگر ہم اس کی جگہ 3 گلاس پی لیں گے تو شاید ہمارا معدہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، فوراً الٹی کر دیں گے ہم. تو پانی بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ لے لیں گے تو نقصان دے گا. تو اتنی سینس، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے زیادہ استعمال کر لی تو اس کو نہ کریں. اگر آپ بچے کو دینا ہی چاہتے ہیں اول تو اوائڈ کریں، بچے اس سے نا جتنا، لیکن اگر آپ دینی ہے محبت میں تو آپ اتنی دیں کہ اس کی صحت کو نقصان نہ ہو. اتنا آپ اندازہ تو کر لیں. بتاؤ اس قوم کو مقدار دے دو ڈاکٹر صاحب. مطلب مجھے ایسا نتیجہ امیر سنت کی تربیت اور تعلیمات کا نتیجہ اگر میں نے غلط عکس نہیں کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے. دیکھیے یہ کہ امیر سنت کا میں آپ کو بتاؤں، امیر سنت کہ اللہ تعالیٰ نے کو بڑا نوازا ہے. یہ مطلب عالم پیر، اور حقیقت یہ کہ یہ بڑے پیارے، ایک طرح سے ایک جہاز سے دیکھا جائے تو ایک اچھے طبیب ٹائپ کے بھی ہیں، گویا کہ ایک طبیب والی مینٹلٹی بھی ان کی یہ سوچ ہے. تجربات بہت ہیں ان کو اور اٹھنا بیٹھنا بہت رہا ہے. تو اب یہ کہ مجھے جو ان کی تعلیمات سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اس قوم کو ڈراؤ نا، اس میں عافیت ہے. یعنی شوگر کے، میں نے ایک ہمارے شوگر کے مریض سے، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا کر آئے تو ان کو ڈاکٹر نے فری ہینڈ دیا نا. اچھا یہ آگے مجھے کہنے لگا یار یہ یو کے میں ڈاکٹر کو دکھا کر آیا تھا. یار یو کے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، اسے فری ہینڈ دے، بولا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تو ادھر 4 ڈاکٹر کو دکھا دے. فری ہینڈ کا مطلب کیا؟ وہ شوگر کے مریض کو ہم نے فری ہینڈ، وہ واقعی سے فری ہینڈ لے لیا. اچھا اب یہ کہ ان کو بعض کو میڈیسن مل گئی. جب میڈیسن ملی تو میڈیسن ایسی اسٹرانگ ملتی ہے کہ شوگر کنٹرول کر لیتی ہے. اب جب شوگر کنٹرول کرتی ہے نا تو سمجھتے کہ ہماری شوگر کنٹرول ہو گئی. میں ان کو سمجھاتا ہوں، میں کو اتنا میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو ایک سینس والی بات جو میری عقل میں آئی، میں ناقص عقل میں آئی، وہ میں نے ان کو عرض کی یار آپ کی شوگر ختم صحیح نہیں ہوئی ہے. جو چیز میڈیسن پر کھڑی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. آپ بیمار ہیں تبھی تو میڈیسن لے رہے ہیں نا. اگر آپ کی شوگر ختم ہو گئی ہے تو آپ میڈیسن بند کر دیں. آپ کا میڈیسن لینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیماری، آپ کی ڈیزیز اپنی جگہ پر موجود ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن استعمال کرنی پڑ رہی ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میری شوگر کنٹرول ہو گئی ہے تو آپ میڈیسن بند کر دیں. اور آپ میڈیسن بند نہیں کریں گے، دوائی بند نہیں کرے گا. اگر پتہ ہے میں نے دوائی بند کی تو میری شوگر بوسٹ کرے گی یا میری فلاں بیماری اٹھے گی، اس کا مطلب اب بھی آپ کو علاج کی ہی ضرورت ہے. علاج جب تک ہے، میری اپنی دیکھیں ناقص عقل ہے، ڈاکٹر صاحب انڈوز کر دیں گے، ڈاکٹر صاحب یس اور نو کریں گے. جب تک دوا آپ کی جاری ہے آپ پرہیزی ختم مت کریں.
जो एक्स्ट्रा परहेजी है, इसमें नॉर्मल आदमी को भी परहेजी करनी है, लेकिन बाद बीमारियों में एक्स्ट्रा परहेजी होती है कि वो जैसे शुगर का, हमारी चीनी से ज्यादा आम आदमी को भी चीनी से परहेज करनी चाहिए कि बहुत कम चीनी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन शुगर के मरीज के लिए परहेजी क्या है कि वो चीनी इस्तेमाल नहीं करेगा ना, मीठा से बचेगा। तो अब दवाई के साथ साथ बोलेगा मेरी दवाई ने मेरी बीमारी को कंट्रोल कर लिया, अब मैं थोड़ा मीठा खाना शुरू कर दूं। अब इसकी मीठा खाना बद परहेजी ही मेरा ख्याल है शायद काउंट करेंगे आप। अगर मैं गलत कहूं तो डॉक्टर साहब प्लीज तस्दीक कीजिएगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल भी, क्योंकि अगर उसने दवा खाई, एक तरफ दवा खाई, दूसरी तरफ बीमारी को, फिर उसने मीठा खा लिया, तो उसको एक गोली की जगह उसको कंट्रोल करने के लिए अगली दफा शायद 2 गोलियां खानी मैं मरीज को जानता हूं डॉक्टर सलमा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मदीना के नाजरीन कि इसमें ना ये प्रॉब्लम जो होती है, वो अपने बैग में शुगर टेस्ट करने का जो वो होता है ना, वो मारो पिन और वो निकलती है ना, वो पता नहीं चेक करने का होता है, ब्लड के कत्ता निकाल कर, ये पहले शुगर टेस्ट कर लेगा, नॉर्मल है ना, फिर चम्मच पर हाथ मारेगा, नहीं यार नॉर्मल है खा सकता हूँ, नहीं यार नॉर्मल है खा सकता, ये मैं आई विटनेस, ठीक है। अच्छा मैं बस अरे मिजाज मैं कहता हूँ पहले चेक कर लो, मिठाई आ रही है, मीठा आ रहा है, चेक कर लो, तो यूं मतलब कि अच्छा उसको भी सीरियस नहीं लेता कि यार ये मिजान मुझे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीर सुन्नत सोच दिया दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को भी सेहतमंद रखना है, इस्लामी भाइयों की सेहत का ख्याल रखना है। अब जैसे आप हैं, अब्दुल खलील भाई हैं, ये मतलब ये जो कुछ हैं, पीछे जो हमारा अमला मदनी अमला बैठा हुआ है, सब कुछ है, हमारी एक सोच हमें अमीर सुन्नत ने दी है कि ये सेहतमंद रहेंगे तो जितना ये सेहतमंद रहेंगे इतना दीन की खिदमत करेंगे। तो मुबल्लिगीन की ज़हनी, रूहानी, क़ल्बी, अखलाकी, इल्मी और अमली तरबियत और निगहदाश्त के साथ साथ दावत इस्लामी ने हमें इनकी जिस्मानी निगहदाश्त और तरबियत का भी जहन दिया है कि ये बीमार होंगे तो इनकी अपनी जो सलाहियत है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमारे आशिकाने रसूल को सेहत और तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये मैंने सिर्फ एक चंद बातें अमीर सुन्नत की बारगाह से जो एक इनके जो तजर्बा सामने आए हैं वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे ये जो बच्चों की नशो नुमा का जो सिलसिला है ये एक नहीं है, ये इंशाल्लाह ये अभी हम चाइल्ड टॉपिक जो है, बच्चों का जो टॉपिक है, इसको लेकर हम थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां प्रॉब्लम कर रही हैं और बच्चों के हवाले से जहां एहतियात की इतनी बातें की जा रही है वहां बेएहतियाती भी अपने इंतहा को पहुंचती है। और बेएहतियाती वो हैं जिनको अमूमन लोग एहतियाती का नाम दे रहे होते हैं मगर वो एहतियात नहीं होती। अब्दुल हबीब भाई भी नजर आ गए हैं, तो आप ठीक है अब्दुल हबीब भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो भाई हम एहतियात की बातें कर रहे थे। जी मैं सुन रहा था जी कि एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में। कि आपको मुझे देखकर क्यों एहतियात की बात याद ना आती? ना आप एहतियात सुनकर सामने आ गए भाई। अच्छा, यहाँ कहा था सामने। अच्छा। अब या तो मैं ही आपको कहूँ जब भी मैं एहतियात की खाने पीने की तरह की बातें करता हूँ तो आप क्यों आ जाते हो? अच्छा चले ठीक है ना, मेहरबानी आपकी। तो हम कुछ अब्दुल हबीब भाई कुछ रूहानी और घरेलू इलाज बताना चाह रहे थे। मरहबा मरहबा। जी अब्दुल खलील भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नौमौलूद बच्चे होते हैं इसके लिए 2 रूहानी इलाज, ये जो इलाज हैं ये फैज़ान रमज़ान सफ़हा 160 और 162 पर मौजूद है। तो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि नंबर 1, बच्चा या बच्ची के पैदा होने के फ़ौरन बाद या बर्रू 7 बार और अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अगर बच्चे पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बालिग होने तक आफतों से हिफाजत में रहेगा। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह 55 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके रख लें और पैदा होते ही बच्चे के मुंह पर लगा दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्चा ज़हीन होगा और बच्चों को होने वाली बीमारियों से महफूज रहेगा। अगर यही पढ़कर
زیتون کے تیل پر دم کر کے بچے کے جسم پر نرمی کے ساتھ مل دیا جائے تو بے حد مفید ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیڑے مکوڑے اور موذی جانور بچے سے دور رہیں گے۔ اسی طرح سے بچے جو عموماً بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ نظر بد بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر نظر بد بچوں کی نظر اتارتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی مختلف بیماریوں سے معاملات سے بچے محفوظ رہیں گے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر 36 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے۔ اسی طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ بچے جو ہے بچوں کا جو انتقال ہوتا ہے اس کا ایک سبب جو ہے وہ نمونیا بھی ہوا کرتا ہے، تو نمونیا کا اور اسی طرح سے بعض بچوں کو سوکھے پن کا مرض لگ جاتا ہے اور دن بدن سوکھتے ہیں، ان کی گروتھ صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتی، تو اس کے حوالے سے 2 علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ بچوں کے نمونیے کا گھریلو علاج، اس میں دیسی انڈے کی زردی 1 عدد، شہد 10 تولے یعنی تقریباً 60 گرام اور زعفران 2 رتی اندازاً 1 گرام کا چوتھائی حصہ۔ تو یہ 3 چیزیں دیسی انڈے کی زردی 1 عدد، شہد 10 تولے اور زعفران 2 رتی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ زعفران کو پیس کر شہد میں شامل کر لیجئے، نیز زردی بھی اسی میں ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور دودھ یا پانی وغیرہ کے ساتھ یعنی پانی میں یا دودھ میں تھوڑی سی ملا کر آدھا چمچ دن میں 3 سے 4 بار دیجئے، اور 2 سال سے جو کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کو چوتھائی چمچ چائے والی دن میں 3-4 مرتبہ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نمونیا میں بے حد مفید رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم اپنا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے ایک موٹی سی بات کی جو دہرائی ضروری تھی کہ آج ہم نے صفائی پر آپ کو کچھ زیادہ مدنی پھول دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بچوں کی بیماریوں میں، بالخصوص بچوں کی بیماریوں میں بہت زیادہ ایک جو فیکٹر ہے، جو ایک عنصر ہے، وہ صفائی کا نہ ہونا، میل کچیل کے ساتھ ان کی وہ غذا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری توجہ دلائی تھی، بچوں کا جو نیپکن رکھا ہوتا ہے، رومال یا تولیہ وغیرہ لٹکاتے ہیں، اس سے اس کے عموماً ناک صاف کیے جاتے ہیں اور بچہ منہ سے تھوک نکالتا رہتا ہے، تو یہ بھی ظاہر ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماریاں کرتی ہیں۔ اب یہ بھی کھلا رہے ہیں، اس سے صفائیاں بھی کر رہے ہیں، اور جب بچے کو جو کھانا کھلایا تو وہ جو باہر نکلا وہ بھی اسی رومال سے پھر آپ صاف کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مطلب کہ یہ چیزیں ویسے ہی عام آدمی کو بھی کراہیت کرتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ایسا اس پر غور کریں کہ یہ ایک ہی رومال کو، ایک ہی کپڑے کو اس طرح ہر جگہ پر استعمال کرنا ہر طرح سے، اس سے بچوں کو بچوں میں بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ طرح یہ جیسے چھوٹے 2 سال 3 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ یا اور جو مطلب کہ 12 ماہ کے یا 15 ماہ کے جو بچے ہو جاتے ہیں، عموماً 9 ماہ 8-9 ماہ کے بعد کرولنگ کہتے ہیں نا، جی جی، کرولنگ کرنا وہ سیکھتے ہیں نا، وہ ہاتھ زمین پر رکھ کر وہ چلنا سیکھتے ہیں، وہ گھٹنوں کے بعد جو چلتے ہیں۔ اب زمین پر رکھی ہوئی کوئی بھی چیزیں اٹھا کر بچوں کا ایک مزاج آپ نے دیکھو، جو بھی کچھ ہاتھ پہ دو نا یہ سیدھا منہ میں ڈالتا ہے، تو یہ مطلب کھانے کا شروع سے ہی انسان ہے نا، ہم شوقین ہیں کہ وہ جو کھانا ہے اس کو کسی صورت میں بھی، اور اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، کھایا بھی جاتا ہے کہ نہیں کھایا جاتا، بچے کا کام ہی ہاتھ دو وہ فوراً منہ میں ڈالے گا۔ تو اب یہ جو آپ نے جو گھروں میں جو عموماً چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ کہ یہ ہاتھ مارے گا ڈالے گا، اب اس کے ہاتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ ڈیفینیٹلی کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے اس کا ہاتھ صاف ستھرا کیسے رہے گا۔ اب یہاں آئی آپ نے اپنے فرش کی صفائی کا اہتمام کیا کیا ہوا ہے، صحن فرش کی صفائی کا اہتمام آپ نے کیا کیا ہے، اس پر غور کر لیجئے۔ پھر جو ماں کھلا رہی ہے یا اور کوئی گھر میں عموماً ماسیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کام والے ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، یہ آوازوں کا بچوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، تو ان کے صفائیوں کا اور ان کے مطلب کہ ہاتھوں کی صفائی کا، برتن کی صفائی کا، چمچ کی صفائی کا کیا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو پھر اس طرح کے پیالے کی بھی دی تھی کہ جیسے کہ یہ چائے کا ایک کپ ہے، اس کپ کی باہر ڈیزائن بنی ہوئی ہے
اب یہ ڈیزائن کپ کے باہر بنی ہوئی ہے، چلو باہر بنی ہوئی ہے، لیکن ایسی ڈیزائنیں کپ کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے یہ ابھار ہے. اب یہ ابھار والی ڈیزائنیں اگر اندر بنی ہوئی ہیں تو یہ اندر بنی ہوئی ڈیزائن کا جو برتن ہے نا، میرا مشورہ ہے کہ یہ نہ لیا جائے، مشورہ دے رہا ہوں نہ لیا جائے، کیونکہ اس کے ڈیزائن کی صفائی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. ہر ایک کی صفائی ستھرائی نظر آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کو میں نے چمچ کی مثال دی تھی کہ یہ چمچ کی، ویسے ہی میں نے آپ کو جو ابھی چمچ جو میں نے آپ کے سامنے منگوایا تھا، اس چمچ کا میل کچیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میل کچیل اس کا صاف نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکا ہے میل کچیل صاف. تو بغیر نقش و نگار اور ڈیزائن والی چمچ لینے کی عادت بنا، جیسے پیچھے جو ہے نا یہ فلیٹ ہے، ٹوٹل کوئی ڈیزائن نہیں ہے، تو ایسا ہی بالکل پلین انداز آگے بھی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے چمچ استعمال کرنے کی گھر میں عادت رکھیں تاکہ میل کچیل سے، دیکھیں نا ناخن کے اندر کتنا میل جمع ہو جائے گا آپ کے، لیکن ڈاکٹر اس کے بارے میں بھی آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ناخنوں میں میل یہ بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو بیماریاں پیدا کرتا ہے. آپ کے برتنوں میں نہ جانے کتنا میل کچیل لگا ہوا ہوتا ہوگا. اسی طرح بچوں کو جو پانی کے تھرموس اسکول وغیرہ کے لیے دیے جاتے ہیں، مدرسے کے لیے، یہ تھرموس پانی کے یہ صاف صحیح نہیں کیے جاتے، ان کو گرم پانی میں اس کو ڈبو کر نہیں رکھا جاتا جس سے اس کے جراثیم لگتے ہیں. اوپر نپل بنی ہوئی ہوتی ہے پینے کے لیے، بچوں کے جو بوتل پانی پینے کی جو ہوتی ہیں اس کو بھی صاف ستھرا، تھوک لگتی ہے بار بار اس کے اوپر، تو اس کی بھی صاف صفائی. پھر سارے بچے مل کر پی رہے ہوتے ہیں تو اس طرح صاف ستھرا. ان کو ٹفن باکس جو آپ دیتے ہیں بچوں کو، وہ ٹفن باکس کے اندر آپ صفائی ستھرائی رکھیں. اس طرح مدرسے جائیں یا دارالمدی اسکول وغیرہ جائیں، آپ کے جو بھی مدنی منع ہیں ان کی صاف صفائی ستھرائی پر ہم نے آپ کو آج کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صفائی اور ستھرائی جو کہ اسلام کو، دین کو بڑی محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی ترغیب ہے، اس کے اللہ تعالی ہمیں صفائی ستھرائی اور کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے اور قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے